الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب القدر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام۔ جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع تابان کاشیانہ اجتہاد، شمع تابان کاشیانہ اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم سب ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وصال کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کی ماں کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول فرمائے اور ہمیں ان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے والد گرامی عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی ام رومان ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی ام رومان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی عزت تھی، سرکار کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کا جو مرتبہ سرکار کے ہاں ہے وہ ڈکا چھپا نہیں ہے کہ مکہ میں جب رہے تو سرکار کے ساتھ ہے، سفر میں ہے سرکار کے ساتھ ہے، حضر میں ہے سرکار کے ساتھ ہے، مدینہ میں ہے سرکار کے ساتھ ہے، غار میں ہے تو سرکار کے ساتھ ہے، مزار میں ہے تو سرکار کے ساتھ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اکبر کا بازو پکڑ کے فرمایا، اس وقت مسجد نبوی شریف میں سرکار داخل ہو رہے تھے، ایک طرف حضرت عمر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے، دائیں طرف سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کا بازو پکڑا ہوا تھا، اور سرکار نے فرمایا جب قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی اس طرح اٹھیں گے۔ یعنی جب قیامت کے دن سرکار اٹھیں گے تو اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا لے کہ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کو سرکار کے ہاں کتنا مرتبہ ملا، اور حضرت ام رومان ان کو بھی سرکار کے ہاں بڑا مرتبہ ملا، اور سرکار ان کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے جنت کی حور دیکھ رہی ہو تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ گرامی ام رومان کو دیکھ لے۔ اور جب ام رومان کا وصال ہوا تو خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے
اور اتر کر ان کی بخشش کی دعا کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا گھرانہ سرکار کی نگاہوں کا تارا تھا، اور سرکار کے ہاں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جن کی قدر و منزل سرکار کے ہاں اس قدر ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے ہاں بھی ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی، کیونکہ جو سرکار کے ہاں قدر و منزلت والا ہو گیا وہ اللہ کے ہاں بھی عزت والا ہو گیا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میری ایسی بیوی نہیں ہے کہ جس کے گھر مجھ پر وحی اترتی ہو سوائے عائشہ کے۔ آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے تو آپ کے حجرہ میں آتے تھے۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے حدیثوں میں کہ کبھی ایسے ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں جلوہ فرما ہوتے، سرکار کا سر انور ہوتا اور ہماری پیاری روحانی اماں جان کی گود ہوتی تو وہی اتر رہی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اس قدر مرتبہ۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبرائیل ہے، تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ ہماری امی جان نے جب سے سنا مجھے جبرائیل سلام کہہ رہے ہیں تو جواباً کہا علیہ السلام، کہ اس پر بھی سلام ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت۔ اور مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہے جن کا نکاح وحی الہی کے ذریعے ہوا۔ سرکار خود فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ عائشہ کی صورت لے کر جبرائیل میرے پاس آئے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لے کر 3 مرتبہ آئے، اور تیسری مرتبہ مجھے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ جو تصویر ہے نا، یہ صورت والی جو عورت ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور قدر و منزلت کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، وحی الہی کے مطابق سرکار کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو رہا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام حاصل تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص نے کسی غزوہ سے واپس آئے، کہتے ہیں ہم کسی غزوہ سے واپس آئے تو ہم نے پوچھ لیا، آقا آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، عمرو بن عاص نے جب کہا کہ ہم صحابہ نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا عائشہ سے۔ تو پھر ہم نے پوچھا، حضور عائشہ کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا ان کے ابوہا، ان کے باپ صدیق اکبر سے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں کے حوالہ سے کسی اپنی زوجہ محترمہ سے، بلکہ زوجہ محترمہ کیا، کسی صحابی سے، کسی صحابیہ سے، کسی مسلمان مرد و عورت سے کوئی ایسا لفظ سن کے راضی نہیں ہوتے تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف دیتا۔
सरकार नाराज हो जाती।